جی نے ایک بار پھر ماہ رمضان ادا کیا. ماہ رمضان کو کیا آیا؟ گناہ گاروں کی بنائی مسجدوں میں باہر آ جانا. اللہ کریم ہم سب کے روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، تلاوت کرنا، عبادتیں کرنا کی بات آپ قبول فرمائے. آج کا تیسرا دن ہے اور مسجد بتا رہی ہے کہ رمضان چلا گیا، ورنہ اگر یہ رمضان ہوا مسجد شاید فل ہوتی. لیکن اسلامی بھائیوں میں ایک بات جب کوئی لمبا چوڑا بیان کرنے حاضر نہیں ہوا ماشاء اللہ. میں بیسیکلی تو آج کے بعد ملک کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کرنے کے لیے پتہ چلا کہ یہاں کانفلکٹ ہے. تو علاقے والوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے عید اجتماع کو بھی آپ کے کسی کے ساتھ مرج کر دیا. سارے اپنے علاقہ بھی ہمارا ہے، ملک والے بھی ہمارے ہیں. لیکن ایک بات غور کیجیے، ہم سب سے بڑا دشمن بگیسٹ اینیمی قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ. شیطان تمہارا کھلا دشمن، ہمارا دشمن پورے مہینے بھر. کتنا آسان لگتا ہے نماز پڑھنا، کتنا آسان لگتا تھا عبادت کرنا. عبادت میں سستی ہوتی تھی تو برا نہیں لگتا ہے، کیونکہ شیطان نہیں تھا، وہ من تھا. نیکیاں کرنا آسان تھا. لیکن جیسے شوال کا چاند چل آیا، شیطان کو چھٹی ملی، وہ آگے لگا. بہت سارے اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں سوال ایسا ہوتا کہ اسلامی والے عید کے 3 دن پہلے کام کے کیوں سمجھ رہا ہے؟ عید کے دن تو گھر والوں کے ساتھ کھانے پینے کے گھومنے پھرنے کے دن، عید کے دن کی بدلی کافی. یہ بڑی اہم بات ہے. ابھی میرے سنت جو ہے نا، تو ماشاء اللہ جہاں رہ رہے شریعت بھی ہے، پیر طریقت بھی ہے، پیر اہل سنت، ماہر تفصیلات بھی ہیں، آپ دباز بھی ہیں. آپ کو قوم کی امت کی جو پرابلمس ہیں اس کا اس کی جب شیطان جہاں آپ کو چھوٹتا ہے پورے دشمن کے ساتھ حملہ کرتا ہے. ایک تو گناہوں میں لگا دو، پورے مہینے میں جتنا کمایا سارا ضائع کرتا ہے. اب اس طوفان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی میرے سننے میں تھوڑا پیارا فارمولہ نکالا کہ 3 دن چاند رات سے ہماری قابلیت چل جائے. رمضان بھی مسجد میں گزرے، 3 دن بھی مسجد میں گزرے، طوفان نکل جائے، چوتھے دن سے لائف سب کی بات ہو جاتی ہے، کام کاج پہ لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں. پھر گناہوں کا زور نہیں رہتا، پہلے 2 دن نہیں رہتا ہے. خوش نصیب ہے کچھ اسلامی بھائی ماشاء اللہ 3 دن بھر کی قابلیت انہوں نے گزارا. ان شاء اللہ امید ہے کہ ان کے لیے باقی زندگی بھی، باقی پورا سال بھی عبادت کرنا آسان ہو جائے. دنیا میں دشمن سے مقابلہ کر کے وہی جیتتا ہے جس کو دشمن کی چالیں بتاؤ، دشمن کے وار بتاؤ. آپ کو پتہ کتنا مقابلہ کس طرح؟ سب سے پہلے تو یہ ریئلائز کریں کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور ہمارا مقابلہ کسی آسان چیز سے نہیں ہے. ہم سوتے ہیں، وہ نہیں سوتے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کو بھی دیکھ رہا ہوگا، بات سمجھ ٹھیک ہے. پھر وہ ہمارے ذہنوں میں داخل ہو سکتا ہے، ہمارے بلڈ میں، ہمارے خون میں چلتا ہے. مقابلہ آسان دشمن سے نہیں ہے. ایک پہلی کوشش میں کیا کرتا ہے؟ ایک بندے کی ایمان چھین دیکھتا ہے پکا مسلمان ہے، ایمان تو نہیں دے رہا. پھر یہ کوشش کرتا ہے اس کو بدکاری میں، شراب میں، بڑے گناہ میں، قتل میں، ڈکیتی میں، چوری میں، بڑے گناہ میں لگا دیکھتا ہے یہ بھی کر رہا ہے. سبھی آدمی ہے تو بیٹھے رہ رہا ہے، سر پہ ماما ہے، چہرے پر بیٹھی ہے. اس کو کیسے، اس کا نقصان کیسے کرے جب یہ دیکھتا ہے ایمان نہیں دے رہا مجھے اپنا مسلمان، بڑے گناہ بھی نہیں کرتا. پھر یہ کہتا ہے، پھر یہ پلان یہ کرتا ہے کہ اس کی نیکیاں کم کرواتا ہے، جو نیکیاں ہیں وہ ضائع کرواتا ہے. لیکن میں آپ کو ضائع ٹائم بھی تھوڑا اتنا بڑا بیان تو اس کا مطلب بتانا نہیں چاہتا ہوں کہ 3 دن ہو گئے دشمن کو چھوٹے ہوئے، گھبرا ہوا ہے.
ایک بار فجر کے لیے آپ کو کسی نے جگایا، آپ بیدار ہوئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں، آپ نے کون ہے جس کے لیے جگایا؟ کہا شیطان ہے۔ شیطان کا کام کب سے ہو گیا بندے کو جگانا؟ تو کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ کی کچھ دنوں پہلے کی جماعت چلی گئی، فجر کے لیے آپ لیٹ اٹھے تھے، آپ کی جماعت چلی گئی، آپ جماعت سے نماز پڑھتے آپ کو 27 درجے ثواب ملتا، آپ کی جماعت نہیں، آپ بہت روئے اتنا روئے کہ اللہ نے آپ کو 100 نمازوں کا ثواب عطا۔ مجھے خیال آیا پھر جماعت چلی جائے گی، اگر آپ دیر سے اٹھے آپ پھر رونے گے، آپ کو 700 نمازوں کا ثواب مل جائے گا، اٹھ کے آپ ایک نماز پڑھ لیں۔ تو شیطان اتنا مردود ہے کہ وہ ہمارے ثواب کو کم کروانے کی کوشش کرے گا۔ پہلے آپ نے سفر چھوڑوائے نفل ہی نہیں، بات تو نہیں رہا ہے، رمضان ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر تھا، کوئی بات نہیں، نفلیں چھوڑ دیں، پھر سنتیں چھوڑوا جاتا، سنت ہی ہے نا، یہ مردود ہے، یہ پہلے بڑی چالاکی کے ساتھ ہمارے اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک مشکل واقعہ ہے، 3 بھائی ہیں، کئی سفر پر جا رہے ہیں، ایک ہی کلوری پہ رہیں گے، ان کے پاس ان کے شہر میں ایک بہت بڑے عبادت گزار بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں۔ بھائیوں نے کہا کہ حضور آپ ایک پاسا آدمی ہماری ایک نوجوان بہن ہے، اپنی کو سفر پر جانا ہے، ہماری بہن کی آپ تھوڑی رکھوالی کر لیں تو میں سفر سے ہو کر آ جائیں گے۔ نہیں، میں مرد غیر عورت میں سے رکھوالی کروں، پڑھنا ہے ہمارے درمیان، نہیں عبادت کا مصروف میرا یہ کام نہیں۔ انہیں بڑی سمپلی، حضور آپ نے ایک آدمی آپ کے سوا کسی کے راستے میں نہیں چھوڑ سکتے، وہ چلے گئے۔ اس لڑکی کا گھر کچھ مکان دور تھا، تو اب یہ بزرگ کیا کرتے تھے؟ شیطان ہے، بزرگ اپنے دروازے کے باہر روزانہ اس لڑکی کے لیے کھانا رکھتے تھے، اب لڑکی آتی ہے، اس سے بعد خیال آیا کہ بیچاری نوجوان اپنے گھر سے نکلتی ہے، میرے دروازے تک آتی ہے، میں ہی دروازے تک چھوڑ کے آ جاتا ہوں، اس کو آنا نہ پڑے۔ شیطان نے چھوٹی سی بلائی، چھوٹا سا میرا راستہ کھلوا دیا، مردود ہے، میں نے بڑے گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، میں اس میں کیا حال ہے؟ آپ کو بزرگ اس عورت کے اس لڑکی کے دروازے میں کھانا روز جانے لگے، تھوڑے دن بعد شیطان کا دیکھ کر خیال آیا وہ بیچاری اکیلی ہے، سارے بھائی چلے گئے، تھوڑی باتیں نہیں کرنی ہے، اس کا دل رہ گیا ہے، یہ منہ بولی بہنیں بناتے ہیں، کہتے ہیں آپ تو فون پہ ہی بات کرتے ہیں، تو غلط کام تھوڑی ہے، ہاں کرنا، یہ پہلے کیا کی نظر بہتی ہے، پھر دل بہتا ہے، پھر شرمگاہ بہتی ہے، پھر انسان بڑے گناہ میں جاتا ہے۔ یہ مردود شیطان بڑے بڑے ولیوں کو، بڑے بڑے نام پر لوگوں کی زندگی سے برباد کی ہے، ہمارا کارن کی ہے۔ بزرگ نہ اس نوجوان لڑکی سے باتیں کرتے ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے۔ اب خیال آیا اب کیا ہو گیا، اس عورت سے ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا، اب کیا کرے گا؟ اب بھائی آئے گا تو کیا جواب دوں؟ شیطان نے مشورہ دیا، ایک ہی طریقہ ہے، عورت کو بھی قتل کر دو، بچے کو بھی مار دو۔ بچے کو مارا، عورت کو قتل کیا، اسی کے گھر میں کھڑا ہو کر دفن کر دیا۔ کچھ عرصے بعد بھائی آئے گا، بہن کا تو چلے گئے، وہ بیمار ہو گئی، بیچاری کا انتقال ہو گیا، وہ چلی گئی۔ اب وہ ایک آدمی مشہور تھا، ایک آدمی اچھی کہ اس کا بہن کی قبر ہی بتا دو گا، یہ قبر ہے، دعا کر لو، بات ختم ہو گئی۔ شیطان کو چھوڑنا نہیں، پہلے زمین نے غلط کام کروایا، اب ذلت و رسوائی کی ہے، چلے گئے کیسے ڈالا، جو بھائیوں میں الگ الگ بھائیوں کے خواب میں آ کر کہا کہ جس کو تم ایک آدمی سمجھتے ہو، یہ ایک آدمی نہیں، تمہاری بہن کے ساتھ اس طرح غلط کام کیا، بچہ بھی ساتھ سفر ہے، تمہاری بہن بھی یہاں سفر ہے، قبر کھول کر دیکھ لو۔ تینوں بھائی صبح اٹھے، سب نے ایک جیسے خواب دیکھا تھا، جا کر خبر ہو رہی، بچہ بھی اس کے ساتھ نکلا، تینوں بھائیوں نے دیکھ کر اس جو ایک آدمی مشہور تھا اس کو اپنی خانقاہ سے نکالا، جج کے پاس عدالت میں لے گئے، بڑا کام ہوا، پورے شہر میں سنائی ہوئی، پھانسی کا حکم دیا۔ اب جب اس شخص کو پھانسی پر لے جایا گیا، شیطان سامنے دیکھو یہ ہے دشمن، کہیں کا نہیں چھوڑا، پھر آ کر کہتا ہے میں آپ کو پھانسی سے بچا سکتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے، اسلام سے اپنے آپ کو خارج کر لو، میں پھانسی سے بچا سکتا ہوں۔ اس بدنصیب شخص نے یہ کہہ دیا اللہ ایک نہیں ہے، اسلام سے خارج ہوا، اور پھانسی پر اللہ اس کے گلے میں ڈالا گیا، وہ دنیا سے بے ایمان ہو گیا۔ تھوڑی سی بات کو تھوڑا سمجھتے ہیں، چھوٹے ہی تو گناہ ہے، چھوٹی کو خطا ہے، جب
تو بعد اللہ مسلمان کر رہے ہیں، کوئی شیطان کو بیک اپ کرنے لگ جاتے ہیں، فلمیں ڈرامے گانے بازے سنائے سنیما گھر کی ٹکٹیں بلیک میں بکتی ہیں، تفریح گاؤں میں جگہ ختم ہو جاتی ہے. کیا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ 20 دن تو نے ہم پر اپنی رحمتوں کی برسات کی، اب آنے دے شیطان کو. ہم شیطان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، ہم چیلنج قبول کرتے ہیں. جتنا زور لگا رہا ہے شیطان کو، شیطان زور لگا دے، ہم اللہ کے بندے رہیں، ہم رحمان کو سجدے کرتے رہیں گے، ہم شیطان کی باتوں میں نہیں آئیں گے. میں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں مرد لوگ کہتے ہیں چیلنج قبول کرنا چاہیے، مرد ہونا چاہیے، انسان پاورفل ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں آؤ چیلنج لینا ہے تو شیطان کے مقابلے میں کھڑے ہو کہ تجھے جتنا زور لگانا ہے لگا لے. امیر اہل سنت نے نعرہ دے دیا شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جیت بھی ہماری رہے گی انشاءاللہ. لگا کے تھوڑی غلط کرنی ہے، جیتنا بھی ہے، وہ ہرا کے چلا کے کبھی رہیں گے ہمیں. تو انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ اللہ کی رحمت سے جیت بھی ہماری رہے گی. اس کے لیے میں بھی کہتے ہیں رمضان میں نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان سے